الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین و مستمعین، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت اور وہ خاتون جو حمل والی ہے، حاملہ اور مرضعہ، جس کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو دودھ پلا رہی ہے، رمضان کے مہینے میں وہ کیا کرے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ان دونوں کو صوم کی طاقت نہیں ہے، روزے کی طاقت نہیں ہے، یا انہیں اپنے اولاد سے متعلق خوف اور اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کو صوم توڑ دینا چاہیے، صوم نہیں رکھنا چاہیے اور اس کے بدلے فدیہ دینا چاہیے، یعنی ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا چاہیے. ہر دن کے بدلے ایک غریب مسلمان کو ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہیے اور انہیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں: رخص للشیخ الکبیر والعجوز الکبیرۃ فی ذلک وہما یطیقان الصوم ان یفطرا ان شاء ویطعما کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہما ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا كل يوم مسکینا. یہ سنن بیہقی کی روایت ہے اور اس کی سند قوی ہے. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بوڑھے مرد کے لیے اور بوڑھی عورت کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ اگر صوم کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ چاہیں تو افطار کر سکتے ہیں، یا وہ صوم کی طاقت رکھتے ہوئے بھی چاہیں تو افطار کر سکتے ہیں اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور ان پر قضا لازم نہیں ہے. اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی ابتدا میں اس میں اختیار تھا کہ چاہیں تو وہ صوم رکھیں اور چاہیں تو وہ اس کے بدلے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ختم کر دیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی. اگلی آیت سے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو لوگ اس مہینے کو پا جائیں وہ اس مہینے کا صوم رکھیں. گویا جو ابتدا میں اختیار تھا وہ ختم کر دیا گیا. اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لیکن بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں اگر انہیں صوم کی طاقت نہیں ہے، اور ایسے ہی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر انہیں اپنے سلسلے میں یا اپنے بچے کے سلسلے میں خوف اور اندیشہ ہے تو وہ بھی صوم نہیں رکھیں گی اور ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائیں گی. تو یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ ہے واضح طور پر. اسی طرح سے ان سے یہ روایت بھی موجود ہے جسے علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے. فرمایا ہے اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے. کہتے ہیں اذا خافت الحامل علی نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. جس وقت حاملہ خاتون کو اپنے بارے میں اندیشہ ہو یا اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت کو اپنے بچے کے سلسلے میں خوف ہو رمضان کے مہینے میں کہ دودھ اس کے لیے نہیں پورا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ دونوں صوم نہیں رکھیں گی اور ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائیں گی اور انہیں صوم کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. اسی سلسلے میں ایک روایت اور ہے. امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک بیٹی تھی جو کسی قریشی آدمی کی نکاح میں تھی اور وہ حمل سے تھی. اسے رمضان کے مہینے میں پیاس لگی
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے حکم دیا فَأَمَرَهَا ابن عمر ان تفطر وتطعم عن كل يوم مسکینا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ وہ صوم نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلائے. یہ صحیح الاسناد ہے، اسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے الارواء میں، ارواء الغلیل میں اسے صحیح قرار دیا ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ صوم نہ رکھیں اور اس کے بدلے وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دیں. اور اگر غریب کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ان کے اوپر کچھ فرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.